اور اس کے پیچھے اصل میں ایک حدیث نبوی ہے جو آپ کہتے ہیں پر امید ہیں آپ، اس پر امیدی ہونے کا معاملہ جو ہے وہ اس کے پیچھے میرے سامنے حضور کی حدیث ہے۔ حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار گنوائے ہیں ایک حدیث کے اندر، اور یہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلا دور دور نبوت، یعنی آپ جب تک دنیا میں تھے۔ دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ۔ تیسرا دور کاٹ کھانے والی ملوکیت، ملکن عاضل، یہ مسلمانوں کی ملوکیت کا دور ہے جس میں کربلا کا حادثہ بھی ہوا، واقعہ حرہ بھی ہوا، سینکڑوں جو ہے تابعین کو حجاج ابن یوسف نے شہید کیا، جو کچھ ہوا کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ چوتھا دور غلامی والی ملوکیت، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے سامنے واضح ہوگا کہ مطلب کیا ہے، کولونیل، کہ ہم جو ہے انگریزوں کے اور فرانسیسیوں کے غلام۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر فرمایا آپ نے کہ پھر دوبارہ خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا، اور ہم اسی سمت جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب جو آئے گا اس کا تکملہ ذرا سن لیجیے۔ اب جو آئے گا اٹس گوئنگ ٹو بی گلوبل۔ ویسے بھی دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، دنیا ایک چھوٹا سا ولیج تو بن ہی چکا ہے، گلوبل ولیج ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات رہے گی جاری یہاں سے، ایک تو کال ابھی ہمیں لینی ہے، لیکن اس سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جتنی آپ نے احادیث بیان فرمائیں اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں ان باتوں کو، لیکن ایک چیز ہوتی ہے عالم اسباب۔ میں نے 2 چیزیں بیان فرمائی تھیں، آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ پچھلی صدی سے 100-150 برس ہمارے سامنے ہیں، ہم نے من حیث الامہ صرف اور صرف ناکامی کا منہ دیکھا ہے۔ ہمارے پاس کچھ رومانٹائزیشن ہوا ہے، کچھ جہاد کی تحریکیں نمودار ہوئی ہیں، کچھ خودکش حملے ہوئے ہیں، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ لیکن وہ جو کالر کا سوال آیا تھا نا، اعدوا لہم ما استطعتم وغیرہ وغیرہ، پھر آپ نے اس بات کی میری تائید کی کہ ایمانیات کی اس سطح پہ ہم نہیں پہنچ پائے جس پہ پہنچنا چاہیے تھا، جو دین کو مطلوب ہے، جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو مطلوب ہے۔ دوسری چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میتھڈولوجی، طریقہ کار، اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے آپ سے۔ اس پر کال ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی علی اسد دعا کر محمد عثمان اسلام آباد سے۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال تھا ڈاکٹر صاحب سے، یہ حاکمیت کے زوال کے، یہ زوال کے اسباب جو امت مسلمہ کے، مجھے یہ جاننا تھا حاکمیت اعلیٰ ہمارے قانون میں بھی ہے، آئین میں بھی ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جی، اور ہم اس کے نمائندگی ایسے سے دنیا میں کام کر سکتے ہیں، تو نمائندگی کا کیا معیار ہے؟ کیسے یہ نمائندگی جو ہے وہ اللہ سے ہم تک پہنچے، اور پھر خلافت یا دوسرا جو یہ ذکر کیا ملوکیت کا، آج تک جو ہمارے میں فقدان ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا ہمارا حاکم کون ہے دنیا میں جس کے پیچھے چل کے ہم اسلام کی طرف چل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ کیا پیرامیٹرز ہیں؟ اور دیکھیں دوسری حدیث کا ایک انہوں نے ذکر کیا تھا بنی اسرائیل کے زوال کے اسباب کا، کہ وہ سیم حالت اگر امت مسلمہ پہ گزرے گی، تو اگر تو یہ پری ڈیفائنڈ ہے کہ وہ حالت سے ہم نے گزرنا ہے، اس امت نے گزرنا ہے بنی اسرائیل کے اس دور سے، تو پھر اس میں ہماری کیا قصور ہے؟ پھر تو ہمارا کوئی قصور نہیں، یہ تو پری ڈیفائنڈ ہے۔ بالکل یہ بہت اہم سوال ہے جو اکثر و بیشتر مختلف محفلوں میں کیا جاتا ہے کہ یہ پری ڈیفائنڈ ہے، یہ تو ہونا ہی تھا اور ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اصل میں یہ پری ڈیفائنڈ نہیں ہے، یہ پری ٹولڈ ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ کہ جو حالات اور واقعات آنے والے ہیں ان کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، اس کو پروفیسی کہیں گے، اور اس سے پارٹ اینڈ پارسل آف پروفٹ ہوڈ۔ وہ تو احادیث کے اندر بھی، قرآن مجید میں بھی پیشین گوئی بھی تھی، اور وہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ سلطنت روما کو شکست ہوئی تھی، لیکن فرمایا غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، یہ تو ہے ان کا معاملہ، لیکن ہوگا اس کے طریقہ کار سے، محنت کرنے سے۔ باقی یہ کہ پاکستان میں کیا ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ قرارداد مقاصد کی شکل میں یہاں اصولی طور پر خلافت کے نظام کا آغاز ہو گیا تھا۔ پھر جو حوادث ہوئے وہ ایک علیحدہ داستان ہے جو اس وقت کا ہمارا موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں ہم پاکستان کی بات نہیں کر رہے ہیں، امت مسلمہ کی بات کر رہے ہیں۔ میرا سوال جو اس سوال سے پہلے تھا وہ آپ کو یاد ہوگا۔ جی مجھے یاد ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 2 وجوہات میں سے ایک میں تو میرے اور آپ کے درمیان پورا اتفاق ہے کہ جو ایمفیسس ایمان پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اور ہم نے سپوز کر لیا کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، حالانکہ یہی بڑی غلطی ہے۔ مسلم ہونا اور ہے اور مومن ہونا اور ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم،
یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی کہہ دیجئے ان سے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو پہلا معاملہ تو یہ ہے۔ دوسرا ہے میتھڈالوجی کا، اور یہ بھی در حقیقت اسی سے متعلق ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میتھڈالوجی ہے اس کا پہلا کام یہ ہے، پہلے دلوں میں ایمان راسخ کرنا، یقین والا، اور اس کے لیے قرآن مجید کو ذریعہ بنایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا یقین، آخرت کا یقین، یقین عقیدہ نہیں صرف، آخرت کا یقین، جس سے کہ واقعتاً انسان کو آخرت عزیز تر ہو جائے دنیا کے مقابلے میں۔ اگر جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آخرت کا یقین نہیں ہے۔ اس حوالے سے رسالت کا یقین، رسالت پر وہ یقین جس کا کہ نقشہ اقبال کھینچتا ہے کہ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤ، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کی جان ہے۔ بہرحال اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضور نے، آپ کو معلوم ہے 12 برس مکے میں آپ نے جو کام کیا ہے وہ 4 کام تھے: دعوت بذریعہ قرآن، ہدف ایمان کا پیدا ہونا۔ مکی قرآن میں سارا زور ایمانیات پر ہے، توحید پر ہے، شرک کی مذمت پر ہے، رسالت کے اس بات پر ہے، آخرت پر ہے۔ اتنا زور، اتنا زور، اتنا زور، تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ، یہ ایمان ٹھوک ٹھوک کر یہ ایمان پیدا کیا ہے قرآن کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر 2، پھر ان کو منظم کیا۔ سب سے پہلی بنیاد تنظیم کی کیا تھی؟ اطاعت رسول۔ جو بھی مسلمان ہے اسے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی، اس سے بڑا اب نظم و ڈسپلن کیا ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول بھی مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ تو پہلے تو اس کی بنیاد پر ایک شیرازہ بندی ہوئی، اطاعت رسول۔ اس پر اضافہ کیا حضور نے، اور وہ یہ بیعت لی لوگوں سے، میرا ہر حکم سنو گے اور مانو گے، ہر حکم، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے تمہاری طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے تمہیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے میں تم پر دوسروں کو ترجیح دے دوں۔ تم یہ نہیں کہو گے کہ حضور ہم آپ کے پرانے خادم ہیں اور آپ نے ایک نیو کمر کو ہم پر امیر کیسے بنا دیا۔ وہ اٹس یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا۔ جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے۔ ہاں اپنی رائے ضرور دیں گے جہاں بھی ہوں گے، ہم اپنے منہ بند نہیں رکھیں گے، اپنی بات کہیں گے ضرور، اپنی بات کہہ دیں گے۔ ان پر مشتمل بیعت لی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا عربی متن بھی میں سنا دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں کی حدیث ہے، متفق علیہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے، وعلی اللہ ننازل امرہ لہ، جنہیں آپ صاحب امر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جماعت بندی ہوگی تو ایک ٹاپ کمانڈر ہے، اس کے بعد نیچے چھوٹے کمانڈر ہیں، اس سے نیچے اور چھوٹے کمانڈر ہیں، وہ جماعت بنتی ہے، برانچنگ بنتی ہے اس کی، سم اطاعت کا یہ نظام چلنا ہے، سنو اور اطاعت کرو۔ اور یہ البتہ مشورہ ہم کے ضرور، شورائیت کی فضا قائم رہے گی، فیصلہ امیر کرے گی۔ اس پر آپ نے امت کو منظم کیا ہے، اور یہ بیعت کا جو اصول آپ نے اختیار کیا ہے وہ